اب جس بندے کے ذہن کے اندر تقویٰ کی یہ تعریف بیٹھ جائے، پھر وہ بندہ نماز سے غیر حاضر نہیں ہوتا، پھر وہ رمضان المقدس کے روزے نہیں چھوڑتا، پھر وہ اپنے مال سے غریبوں مسکینوں کا حصہ نکالنا اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے، اور پھر وہ ہر برے کام سے، ہر بری عادت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ میرا رب اس کام سے ناراض ہو جاتا ہے، اور یہ وہ کام ہے کہ جس کے کرنے سے میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے گا۔ تو لہذا اگر تقویٰ کی یہ تعریف بندے کے ذہن میں بیٹھ جائے تو پھر بندہ گناہوں کی طرف جاتے ہوئے جھجک محسوس کرتا ہے اور نیکیوں کی طرف رغبت کرتا ہے، کیونکہ نیک کام کرنے کا حکم میرے رب نے مجھے دیا ہے، اور برے کاموں کے جو برے نتائج ہیں ان سے بچنے کے لیے میرے رب نے مجھے گناہوں سے رکنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو تقویٰ کی اس تعریف کو ذہن نشین کرتے ہوئے ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے، ہمیں غیر جانبدار ہو کر سوچنا چاہیے کہ یہ تقویٰ جو اختیار کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے، آیا یہ انسان کے لیے باعث عزت ہے یا معاذ اللہ باعث ذلت ہے؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ یقین ہے کہ جس کام کے کرنے کا حکم ہمارا رب ارشاد فرمائے اس کے اندر انسان کی عزت ہی عزت ہے، اس کے اندر انسان کی کامیابی ہے، اس کے اندر دنیا و آخرت کی فلاح ہے، اور جس کام سے ہمارا رب منع کر دے بظاہر اس کے اندر جتنی بھی کامیابی نظر آ رہی ہو، بظاہر اس کے اندر بندے کو دنیا کی جاہ و حشمت نظر آ رہی ہو، بظاہر اس کے اندر انسان کو یہ نظر آ رہا ہو اس کام کے کرنے سے دنیا میں میری عزت ہوگی، لیکن اس کام کے اندر کبھی عزت نہیں ہو سکتی۔ یہ جو شیطان ہمارے دلوں کے اندر ہر وقت وسوسے ڈالتا رہتا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کر لو گے تو تمہاری زندگی مشکل ہو جائے گی، اگر حرام ذریعے سے مال نہیں کماؤ گے تمہارا گزارا کیسے ہوگا، اگر رشوت نہیں لو گے تمہارے بیوی بچوں کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے۔ تو یہ شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا رب جب کسی کام کا حکم ارشاد فرماتا ہے تو پھر اس کے اندر بندے کے لیے کامیابی ہوتی ہے، مشکل نہیں ہوتی۔ بظاہر ایک کام مشکل بھی نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے کہ یہ کام کرو، بندہ اللہ کی رضا کے لیے جب اس راستے پر چل پڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشکلات کو اس بندے کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ تم سے جتنے پہلے لوگ گزر گئے ہم نے ان کو بھی یہ حکم دیا اور ان کی کتابوں کے اندر اس حکم کا ذکر کیا، اور تمہیں بھی اس کا حکم دیا، اور تمہاری کتاب قرآن کریم کے اندر بھی اس کا ذکر کیا۔ اور وہ حکم کون سا ہے؟ فرمایا ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اس کے اندر تمہاری کامیابی ہے۔ جب تم تقویٰ کے سائے تلے آ جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سرخرو فرمائے گا، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم یہ سوچو کہ اگر ہم تقوی اختیار کریں گے تو شاید دنیا تو بڑی مشکل کے ساتھ گزرے گی، آخرت میں تو چلو کامیابی ملے گی، آخرت میں چلو حوریں ہمارا استقبال کریں گی، ہمیں بہشت دی جائے گی، ہمیں کامیابی دی جائے گی، لیکن دنیا جو ہے وہ ہمیں بڑی مشکل کے ساتھ، بڑی تنگی کے ساتھ گزارنی پڑے گی۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔